الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج 13 نومبر 13 نومبر بروز سوموار 2023 بعد نماز فجر کا یہ درس قرآن انشاءاللہ تفسیر سورۃ الانبیاء آیت نمبر 61 سے لے کر آیت نمبر 70 تک جاری رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل میں نے یہ بیان کر دیا تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا، اور جب وہ مشرک واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ ایسی باتیں تو ابراہیم ہی کرتا تھا، لہذا یہ کام ہو نہ ہو اسی کا ہو۔ اب یہ ان کو اندر سے یقین تو ہو گیا تھا کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، پر پھر بھی انہوں نے فرد جرم عائد نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ پہلے تحقیق کرو، تفتیش کرو، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ کافر بھی یکدم کسی پر ایسے نہیں کرتے کہ بس فیصلہ کر دیا، نہیں، قالوا فاتوا بہ، کہنے لگے تو پھر اسے لاؤ، یعنی پکڑ کر لاؤ، علی اعین الناس، لوگوں کے روبرو، لعلہم یشہدون، تاکہ اس کے متعلق کوئی شہادت دے، یعنی پہلے گرفتار کروایا، پھر سامنے لائے، اور پھر وہ شہادت والا معاملہ ہوا، اور باقاعدہ سوال کیا۔ قالو، وہ کہنے لگے، اانت فعلت ھذا، کیا آپ نے یہ کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ، بآلہتنا یا ابراہیم؟ تو لوگوں نے پوچھا، اے ابراہیم، کیا تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے، یہ توڑ پھوڑ؟ تو قالا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، بل فعلہ، بلکہ اس بڑے نے یہ حرکت کی ہوگی۔ کس نے حرکت کی ہوگی؟ تو فاسألوہم، پوچھو نا اس سے۔ اب یہ بڑے کی طرف اشارہ کیوں کیا کہ یہ تمہارے خدا ہیں، تمہارے مشکل کشا ہیں، تمہارے حاجت روا ہیں، تمہاری بگڑی بنانے والے ہیں، ان پر تم چڑھاوے چڑھاتے ہو، ان کی نظر و نیاز دیتے ہو، سب کچھ تم یہ کرتے ہو، خدا کا تو تم ذکر ہی نہیں کرتے۔ تو بدبختو، اب ایک واقعہ ہوا ہے، ان پر حملہ ہوا ہے، اٹیک ہوا ہے، تو تم مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ یہ جو تمہارا بڑا ہے، اور یہ ان بتوں کا بھی بڑا ہے اور تمہارا بھی بڑا ہے، یہ بڑا اس کو طنز سے کہا، وگرنہ تو اس کی کوئی اوقات نہیں ہوتی تھا، طنزاً بڑا کہا۔ یہ جو بڑا بنا پھرتا ہے، فاسألوہم، اس سے پوچھو نا، ان کانوا ینطقون، اگر یہ گفتگو کرنے کی سکت رکھتا ہے، اگر اس کی بولنے کی اوقات ہے تو اس سے پوچھو۔ اب دیکھو کتنے طنز کر دیے، کتنے اعتراض کر دیے، اس کو طنزاً بڑا کہا، اور یہ بھی کہا کہ اگر اس میں بولنے کی جرت ہے تو یہ بتائے نا تمہیں، اور اگر اس میں بولنے کی جرت ہوتی، سننے کی جرت ہوتی تو چھوٹوں کو بچا نہ لیتا۔ اور ایک اور بات کہی کہ کلاڑا اس کے کندھوں پر ہے، بولو کلاڑا۔ تو لگتا ہے کہ یہ جو تم نے آگے مٹھائیاں لنگر شنگر رکھا تھا نا، اس کے لین دین میں سب کا مقابلہ لڑائی ہو گئی ہے۔ اس نے کہا میں 3 پاؤ لوں گا، اس نے کہا آدھا کلو لوں گا، تو یہ چونکہ بڑا تھا، کلاڑا بھی اس کے پاس تھا، اس نے سب کے ساتھ توڑ پھوڑ۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ جب کوئی قتل ہو جائے تو جس کے پاس سامان ہو مقتول کا، وہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں سمجھے؟ او جی ہمارے پاس حسین کا گھوڑا ہے، ہمارے پاس دلدل ہے، ہمارے پاس حسین کی زرہ ہے، تلوار ہے۔ میں نے کہا یہ تمہارے قاتل ہونے کی نشانی ہے۔ اور کہتا ہے تمہارے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا میرے پاس حسین کا قرآن ہے، میرے پاس حسین کا کعبہ ہے، میرے پاس حسین کا مدینہ ہے، میرے پاس حسین کا ایمان، عقیدہ اور تیقن ہے۔
جو مذہب حسین کا تھا وہ میرے پاس ہے، جو اذان حسین کی تھی وہ میرے پاس ہے، جو نماز حسین کی تھی وہ میرے پاس ہے، یہ ہمارے حسینی ہونے کی نشانی ہے اور تیرے قاتل ہونے کی نشانی ہے۔ تو خیر اعلیٰ قتل بھی تو فرجعوا الی انفسہم، تو لاجواب ہو کر اپنے دلوں میں غور کرنے لگے، فرجعوا الی انفسہم، اندر ہی اندر غور کرنے لگے، فقالوا، اور پھر بولے، انکم انتم الظالمون، کہ بے شک تم ہی ضیاءکار ستمگار ہو، یعنی تم ہی ظالم ہو۔ بات تو ابراہیم کی سچی ہے، بات تو ابراہیم کی سچی ہے، تو سچی گل تے تسی بھی بولیا کرو ماشاءاللہ۔ ہن سردی ود جانی ہے، منہ تے چادرہ لے لینی نے، مولوی تانوں کہن جوگا بھی نہیں رہ جانا بھی بولو، تسی کہو گے کتھوں بولیے منہ تے چادرہ چ نے۔ تو بہرحال سر نہ ہلاؤ بھائی، ہر نبی کے دشمن کو پتہ ہوتا ہے کہ میں جھوٹا ہوں، نبی سچا ہے، یہ ہمیشہ، بلکہ میں کہتا ہوں ہر لڑائی والے کو پتہ ہوتا ہے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ اور پولیس والے ایک دو میرے بڑے واقف ہیں، میرے بیان شیان سنتے رہتے ہیں، تو بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ شاہ صاحب کوئی تھانے میں داخل ہوتا ہے نا، ہم چال دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ جھوٹا کون ہے سچا کون ہے۔ ایسا تجربہ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ بھائی یہ ان کو بھی پتا تھا، تو کہنے لگے ہم ہی ظالم ہیں۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر وہ اندھے ہو کر علی رؤوسہم، اپنی سابقہ گمراہی کی طرف پلٹ گئے۔ یہ اگر بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ وہ شرم کے بارے میں ان کے سر جھک گئے، اگر یہ بات ہوتی تو نکسوا رؤوسہم ہوتا، مگر یہاں کیا ہے نکسوا علی رؤوسہم، تو اس کا معنی ہے اپنی مشرکانہ جہالت اور اپنے اسی بتوں کی طرف لوٹ گئے، نہ کہ حق کی طرف آئے۔ اور حضرت ابن عباس کا بھی یہی فرمان ہے کہ ادرکہم الشقاء فعادوا الی کفرہم، یعنی ان کی بدبختی نے ان کو آ لیا۔ دیکھو جب بندہ کسی بات کو سمجھ جائے اور آگے سے لاجواب ہو جائے تو یا تو پھر وہ حق بات قبول کرنے کا اعلان کر دیتا ہے یا اپنی بدبختی پر اور پکا ہو جاتا ہے، اچھا بھی پھر جو ہوتا ہے ہو جائے، ہم تو ایسا ہی کریں گے، ہم اس سے بعد آنے والے۔ یہ انہوں نے بھی کیا کہ وہ اپنی پھر لقد علمت ما ہؤلاء، اور کہنے لگے کہ تم خوب جانتے ہو کہ ما ہؤلاء ینطقون، کہ یہ بول سکتے ایتھے ہی تے لے آنا سی حضرت ابراہیم نے کہ منہ منن کہ اے بول سکتے اور اے کچھ کر سکتے نہیں۔ تو ساتھ ہی فرمایا افتعبدون من دون اللہ، تو کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان بے بس بتوں کی، ما لا ینفعکم شیئا، جو نہ تمہیں کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، ولا یضرکم، اور نہ تمہیں کوئی ضرر پہنچا سکتے ہیں، تمہیں فائدہ بھی نہیں دے سکتے اور تمہارا نقصان بھی نہیں کر سکتے۔ یہ بات کر کے اگلا جملہ بڑا کمال کا کہا، وہ ساری قوم ایک طرف تھی اور اکیلے ابراہیم علیہ السلام، پھر بھی ڈرے بولو نا، جس کے اندر حق ہو وہ نہیں ڈرتا بھائی، جھوٹا ڈرتا ہے، حیا والا کیوں ڈرے؟ تو اگلی بات بڑی کمال، اف لکم، تف ہے تم پر۔ اب یہ اف کیا ہے؟ جب کسی کو کوئی گھٹیا بات نظر آئے تو کہتا ہے اف، یا بڑی بدبو آ رہی ہے تو پتہ کہتا ہے اف اف اف، یار یہ تو بڑی بدبو ہے، تو اس لہجے میں کہا اف لکم، تف ہے تم پر، اور ساڑی بولی ترجمہ کرو پھٹکار ہے تواڈے تے، دور فٹے منہ تواڈے جمن دا، نہیں سمجھے ہو؟ یہ ساڑی بولی ہے نا جانگلی، میری پیدائشی بولی، اندے چھے ہے اف لکم، دور فٹے منہ تواڈے جمن تے لعنت ہوئے، اور تواڈے انہاں تے جنہاں دی پوجا کردے ہو انہاں دے بھی دور فٹے منہ۔ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تم ان بتوں پر بھی لعنت، تم پر بھی لعنت، پھٹکار، جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے سوا، افلا تاقلون، تو کیا اتنا بھی نہیں سمجھتے ہو؟ اتنی بھی عقل نہیں ہے تمہیں؟ تو قالو، کہنے لگے حرقوہ، سب نے یک زبان ہو کر کہا حرقوہ، اس کو جلا ڈالو،
جلا کے راکھ کر دو، اس نے ہمارے خداؤں کی توہین کر دی ہے۔ بولو ہمارے خداؤں کی توہین کر دی ہے۔ وَانْصُرُوا، اور مدد کرو، آلِہَتَکُمْ، اپنے خداؤں کی، ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو، یعنی اگر اپنا مذہب بچانا ہے تو انہوں اور زندہ چھڑن دی لوڑ ہے۔ اور جب بھی باطل کے پاس دلیل نہیں ہوتی وہ گولی پہ اتر آتا ہے، وہ گرفتاری پہ اتر آتا ہے۔ تو یہ اس سے آگے چلنے سے پہلے یہ بات بتائے، بت حضرت ابراہیم نے توڑے تھے یا نہیں توڑے تھے؟ تو حدیث میں آ رہا ہے بخاری اور مسلم میں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے، 2 اللہ کے لیے، 1 اپنی ذات کے لیے۔ اب یہ لفظ جھوٹ آیا ہے حدیث میں، مگر یاد رکھو کہ قرآن میں آ رہا ہے کہ وَلَقَدْ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، سورہ مریم میں، کہ اس کتاب میں ذکر ہے ابراہیم کا جو بڑا سچا نبی ہے، سچا نبی۔ اور حضور فرما رہے ہیں 3 جھوٹ بولے، تو یاد رکھیں وہ جھوٹ نہیں تھے، لفظ ان پر جھوٹ بولا، جھوٹ کا استعمال ہوا ہے، مگر حقیقت میں وہ جھوٹ ہے نہیں۔ اب دیکھیے وہ جو ہے پیشاب بولنے میں وہ بھی پانی ہے اور ٹوٹی والا بھی، ٹھیک ہے نا؟ اب کوئی کہے کہ تو نے پیشاب کو پانی کہا تو اس کو کہیں گے بھی پیشاب والا پانی ہے تو پانی پر کون سا، اور یہ بھی ہے تو پانی مگر ٹوٹی نلکے والا، ٹھیک ہے؟ تو لفظ جھوٹ تو استعمال ہوا مگر وہ جھوٹ تھے نہیں۔ مثال کے طور پہ حضور فرما رہے ہیں 2 اللہ کے لیے بولے، اللہ کے لیے جو بولا جائے وہ جھوٹ ہوتا ہے نہیں، بس لفظ جھوٹ کا استعمال ہوا۔ جیسے حضرت ابراہیم کے قصے میں بیان ہوا ہے کہ عصا اور بغا، اب عصا کا معنی نافرمانی اور بغا کا معنی اللہ کی بغاوت، تو کیا حضرت آدم نے نافرمانی کی تھی؟ کیا بغاوت کی تھی؟ نہیں کی تھی بھائی، بھول ہوئی تھی ان سے۔ فَأَذَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے پھسلا دیا تھا، پر لفظ اس پر عصا اور بغا کا بولا گیا، تو لفظ بے شک بولا گیا مگر حقیقت وہ نہیں، حقیقت کچھ اور تھی۔ اب حقیقت کیا تھی؟ تو حضرت حقیقت یہ تھی کہ بت تو توڑے، مگر جواب میں کیا کہا؟ ان سے پوچھو اگر یہ بولتے ہیں، ان سے پوچھو اگر یہ بولتے ہیں، یعنی اگر یہ بولے تو بتا دیں گے کہ کس نے توڑے ہیں، نہیں سمجھے ہو؟ اگر یہ بول پڑے تو بتا دیں گے نا کہ کس نے توڑا ہے، تو ان سے پوچھو، تو اس میں کوئی جھوٹ ہے نہیں بھئی، آپ نہیں سمجھے، کوئی جھوٹ ہے؟ پوچھو نا ان سے اگر یہ بولتے ہیں۔ اب وہ بولتے تو یہ پوچھتے، لہذا دوبارہ انہوں نے پوچھا، پوچھڑ جو گئی نہیں رہ گئے، تو جھوٹ کون سا ہوا؟ ایک بات آپ کو پتا ہے کہ سانپ کے منہ میں انگلی دیں گے تو کیا ہوگا؟ تو تسی سمجھاؤ بھئی یہ منہ چنگلی دینی تے پھر کوئی دے دے وے تے سیاڑا بندہ کی آکھے گا انہیں نہیں ڈنگ ماریا، تو آپ کھادا ہے، یہ تو ہی مروایا ہے، انہیں ماریا تینوں جو روکیا سی یہ منہ چنگلی نہیں دینی تے تو دیتی ہے نا، انہیں ڈنگ ماریا یہ تو ہی مروایا ہے۔ سمجھ آئی نا؟ اے جڑا حافظ اٹھ کے گیا ہے، یہ انہوں ایک باندر ویکھن دا بڑا شوق سی، انہیں دی ٹوپی کھچ کے لا لئی، پھر میں نے آکھیا ہوں ٹوپی لے کے دے، میں کہا میں کسی باندر نو کہہ لے کے دے، باندر کو میں ٹوپی کیویں لواں، اسی تے پولیس والے کو نہیں لے سکتے، یہ تے پھر بھی باندر ہے۔ تو میں نے کہا بھی تو اے آپ لوائیے، تینوں اگے جان دی لوڑ ہے۔ بالکل اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میں نے خود نہیں کیا، تم لوگوں نے کروایا ہے، تم سمجھتے تھے کہ بڑے کرتی دھرتی والے ہیں، سب کچھ نفع نقصان یہ کرتے ہیں، تو اب دیکھو نا کہ کس نے کیا ہے۔ اندروں انہوں نے بھی پتا سی بھی کم پایا انہوں نے، اور حضرت ابراہیم نے بھی پتا سی کہ میں جھوٹ تب ہوتا جب وہ کہتے میں نے نہیں کیا۔ اس کو کہتے ہیں توریہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ توریہ ایک لفظ ہے، تعریض، ٹھیک ہے؟ تو علی سبیل التقدیر بفرض والمحال کہا،
اس کی مثال ایسے ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک مولانا صاحب کو پولیس گرفتار کرنے آئی، ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ وہی ہیں جن کو پکڑنا ہے. انہی سے پوچھا بھی مولانا صاحب کدھر ہے، تو کھڑے ہو کے نا اتھے جا کہنے لگے ہونے ایتھے ہی بیٹھا سی. نہیں سمجھے، کھڑے ہو گئے اور ادھر جا کہنے لگے ہونے ایتھے بیٹھا سی. اب اس میں جھوٹ بھی نہیں ہے اور سچ بھی پر جھوٹ نہیں ہے، سچ ہو نہ ہو جھوٹ ہے. حضور آگے بیٹھے ہیں، سیدنا صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے بیٹھے ہیں. تو وہ پکڑنے والے آ گئے، ہجرت کی رات ہے، تو وہ حضرت ابو بکر کو تاجر جانتے تھے تجارت کی وجہ سے. تو کہنے لگے یہ کون ہے؟ اب اگر وہ کہہ دیتے کہ یہ حضور ہے تو گرفتاری ہو جاتی. تو انہوں نے وہ معافی چاہتا ہوں، حضرت ابو بکر کو بھی نہیں جانتے تھے، ان دونوں کو ہی تو پکڑنے آئے ہوئے تھے. پوچھا بھی تم کون ہو؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا مدینے کا مسافر. بھائی میں تو مدینے کو جا رہا ہوں. نام بتایا نہیں. اچھا یہ کون ہے؟ اب اگر کہتے یہ حضور نہیں ہے تو ایمان کا خطرہ، اگر بتا دیں کہ اللہ کے نبی ہیں تو جان کا خطرہ. تو کیا کہا ھذا رجل یہدینی السبیل، یہ وہ شخصیت ہے جو مجھے راستہ دکھاتا ہے. اب انہوں نے مدینے کا رہبر سمجھا. حضرت ابو بکر کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کا بھی راستہ دکھاتے ہیں، آخرت کا بھی دکھاتے ہیں. تو کوئی جھوٹ ہوا نہیں، سارے نہیں بول رہے، کوئی جھوٹ ہوا نہیں. تو یہ دیکھ لیں واضح سچ نہیں، اس کو توریہ کہتے ہیں، واضح سچ نہیں بتایا پر وہ جھوٹ بھی بولا نہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے واضح سچ نہیں بتایا مگر جھوٹ تو بولا نہیں. اگر کہتے میں نے نہیں کیا تب جھوٹ تھا. ٹھیک ہے جی. دوسرا انہوں نے کہا آؤ میلے پہ چلیں، تو فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہوں. میں کیا ہوں؟ بیمار ہوں. اس کا مطلب یہ تھا کہ میں کمزور ہوں. تم بڑے بڑے کفر کر سکتے ہو، میں ایسی بے حیائی کے میلوں میں جانے کی طاقت رکھتا نہیں. میں بڑا کمزور ہوں کہ میں اللہ کی نافرمانی کر سکتا نہیں ہوں. تو اس میں کون سا جھوٹ ہو گیا؟ اس میں بھی کوئی جھوٹ ہے نہیں. اور تیسرا حضور نے فرمایا جو اپنی ذات کے لیے بولا وہ تھا کہ آپ سفر پہ جا رہے تھے اور جو بادشاہ تھا ابراہیم علیہ السلام کے دور میں وہ بدبخت عورتوں کو چھوڑتا نہیں تھا، پر وہ آخر اس کے مذہب میں یہ تھا کہ کسی کی بہن کو نہیں چھیڑنا، بیوی کو چھوڑنا نہیں. تو اس کو کسی نوکر نے بتا دیا حضرت ابراہیم کو کہ یہ جو ہمارا بادشاہ ہے یہ بیوی کو تو نہیں چھوڑتا، تو آپ میاں بیوی ہیں تو یہ تو آپ کی خیر نہیں، آپ کی عزت جائے گی. تو اس نے وہی کیا، منگوا لیا. بڑی خوبصورت تھی سیدہ سارہ سلام اللہ علیہا. تو جب اس نے کمرے میں بلایا تو حضرت ابراہیم نے اس کو بتا دیا اپنی بیوی کو کہ تو کہنا میرا بھائی ہے، میرا بھائی. اس کا اصول تھا کہ وہ بہن کی عزت لوٹتا مگر وہ تو جب اس نے حسن و جمال دیکھا تو اس نے کہا جی مذہب شذب چھوڑو. اس نے تو کہا میں بہن ہوں مگر اس نے چھوڑا، پھر بھی عزت پر حملہ کیا مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ شل کر دیے، ایسے جیسے فالج زدہ کے نہیں ٹوٹ جاتے ایسے ہو گئے. اور کہنے لگا دعا کریں اللہ مجھے صحت دے، کچھ نہیں کروں گا. دعا کر دی، فوری ٹھیک ہو گئے. پھر اس نے دوبارہ وہ کوشش کی، اس پر بھی شیطان سوار تھا، پھر وہی ہوا. پھر تیسری بار اس نے سچے دل سے کہا اور ساتھ پھر غلام لونڈی کو بھیجا جس کو سیدہ ہاجرہ کہتے ہیں، اور اس کو اپنی بہن مانا. پر نوکر کو کہا کہ کس شیطانی کو لے آئے ہو؟ شیطاننی نو تینوں کیسی عورت نو لے آئی، تو کوئی شیطاننی لے آئے. پر اندر سے وہ سمجھ گیا کہ یہ کسی بڑے خاندان کے چشم و چراغ ہیں. تو حضرت ابراہیم بھی ادھر نماز پڑھ کے دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ میری عزت کی حفاظت فرما. مگر اب آپ بتائیں کہ بیوی کو جو بہن کہا تو بیوی کو بہن کہا رشتے کے لحاظ سے نہیں کہا، ایمان کے لحاظ سے کہا کہ مومن کا بھائی ہے. تسی بھی بولو نا تاکہ آپ بھائی بن جائیے. مومن کا انما المؤمنون اخوہ. تو اس لحاظ سے ہر عورت ہر مرد کی بہن ہے، خواہ وہ بیوی ہو، ماں ہو، کوئی بھی ہو. اللہ تعالیٰ یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پر یہاں بیوی کا معاملہ تھا تو حضور نے فرمایا اپنی ذات کے لیے ایک بولا ہے اور دو اللہ کے لیے بولے ہیں. تو ظاہراً اگرچہ
جھوٹ کا لفظ استعمال ہوا ہے مگر حقیقت میں جھوٹ ہے نہیں۔ اور یہاں شیعہ صاحبان کہتے ہیں کہ ہمارا تقیہ جائز ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ تمہارے تقیے کا راستہ یہاں سے کھلتا نہیں۔ تقیہ تو بالکل منافقت کا نام ہے۔ تقیہ کیا ہے کہ اندر تمہارے ایمان ہو اور باہر کفر رکھ لو، یا باہر ایمان رکھ لو اندر کفر رکھ لو۔ لا ایمان لمن لا تقیۃ لہ، چنانچہ اس پر وہ معاذ اللہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ بندہ سن نہیں سکتا۔ وہ کہتے ہیں جی حضرت علی نے ابو بکر و عمر عثمان کے جو پیچھے نمازیں پڑھی ہیں یہ تقیتاً اوپر اوپر سے پڑھی ہیں، اندر سے تو ان کو مانا ہی نہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو ہم نے کہا علی شیر خدا ہے، بے شک، سبحان اللہ۔ علی جھوٹ کرنے والے نہیں۔ اور مولا علی جھوٹ بولنے والے، انہوں نے اندر سے بھی ابو بکر و عمر عثمان کو ایمان مانا ہے اور باہر سے بھی امام ہی مانا ہے۔ جیسے باہر سے مانا بولو ویسے، اور چلو نماز بقول تمہارے معاذ اللہ پڑھ لی۔ جو حضرت عمر کو اپنی بیٹی کا رشتہ عطا فرمایا وہ بھی اوپر اوپر سے دیا تھا۔ تھوڑی غیرت مر گئی ہے کیا کوئی بیٹی کا رشتہ ایسے ہی اوپر سے دے دیتا ہے؟ اور وہ بھی حضرت علی جیسی ہستی۔ انہوں نے حضرت عمر کو اپنی بیٹی کا سیدہ فاطمہ کی لگتے جگر کا رشتہ عطا کیا اور داماد بنا کے بتایا کہ علی ان کا ہے اور یہ علی کے ہیں، اور یہی اہل سنت عقیدہ رکھتے ہیں۔ خیر انہوں نے کہا جی آگ میں ڈالو۔ بھائی کیسے ڈالے؟ بہت بڑا ایک میدان، اس کی چار دیواری قائم کروائی صرف حضرت ابراہیم کو ڈالنے کے لیے، جلانے کے لیے، اور پھر لکڑیاں کٹھی کی، اور لکڑیاں کٹھی کرنے میں 40 دن لگے۔ بولو کتنے؟ اور لوگوں میں مشہور کر دیا کہ اتنا نیک کام ہے نا، جی ہوں نہیں کہتے بھی جیڑا فلان ووٹ پائے حج دا ثواب ہے۔ معاذ اللہ استغفر اللہ۔ شیطانوں تانوں 5 جتیاں مارنا تے ثواب ہو سکتا ہے، ووٹ پانا ثواب نہیں۔ اور 5 بھی صبح دوپہر شام، تاکہ 15 دا کوٹا پورا ہوئے، اور وہ بھی تواڈے سر تے، اور پوری دنیا ویکھے کہ پاکستان دے چوراں دا یہ حال ہونا چاہیے۔ الٹا کہندے نے جی وہ نال کھلوو تے ووٹ پاؤ تے اے کچھ ہوئے گا۔ مذہبی رنگ دینے کی ضرورت نہیں۔ گندی سیاست کو گندا ہی رکھو، یا تو پھر اس کو لے آؤ نا خلفائے راشدین پر پھر بھی ہم حج عمرے کا ثواب استعمال ہونے نہیں۔ اچھا خیر وہ جناب آ گئے۔ بیمار ہوتا تھا نا کوئی بندہ تو کہتا تھا او ابراہیم دی آگے 5 لکڑیاں پاؤ اللہ صحت دے دے گا۔ عورتوں نے دیہڑیاں کی، مزدوریاں کی کہ ہمیں جو اجرت ملے گی نا اس کے پیسوں کی لکڑیاں لے کر ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں ڈالیں گی۔ اور روایت میں آتا ہے کہ سارے جانوروں نے انکار کر دیا، جس پر وہ لکڑی رکھتے تھے نا ابراہیم علیہ السلام کے، وہ جانور پھینک دیتا تھا، چلتا ہی نہیں تھا، خچر ٹر پیا۔ خچر اللہ نے سزا دیتی بھی جا تو بے اولاد ہی رہے گا، تینوں اولاد نصیب نہیں ہوگی۔ تو بھائی جانور بھی نبی سے بے وفائی کرے تو ذلیل ہوتا ہے۔ ہم کلمہ پڑھ کے اگر کسی نبی سے بے وفائی کر گئے تو سوچئے ہمارا کیا حشر ہوگا، اور وہی ہو رہا ہے۔ اچھا جی وہ جناب شیطان، اب وہ لکڑیاں بھی جمع ہو گئی، آگ بھی جل گئی، پر آگ تو بہت زیادہ ہو گئی۔ اب مسئلہ بن گیا پھینکے کیسے؟ تو شیطان صاحب خود آ گیا۔ نہیں سمجھے ہو جی میں ساڑی معیشت ڈوبی پتہ کیوں ہے؟ ہر باری وزیر خزانہ باہروں لے آندے نے، اے ملک نو بچائے گا، معیشت بچائے گا۔ وہ باہروں بندہ آیا جبا کبا پا کے بزرگ بن کے، انہیں کہا ایک منجنیک بناؤ۔ منجنیک سمجھتے ہو؟ اور بڑا جا ٹوکرا جا، ہاں جی، انہوں انج دوروں جھوٹا دے کے انہوں سٹو تے اندے ہاتھ پیر بھی بنو کتے تھلے نہ آ جائے۔ اب جب این اس وقت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیک میں ڈالا گیا، کپڑے اتار دیے گئے، یہ پہلے انسان ہے جن کو اللہ کی خاطر ننگا ہونا پڑا۔ وہ اللہ کا خلیل ہے، اللہ کا یار ہے، اور جب ان کو پھینکا گیا تو فرشتوں میں بھی کھلبلی مچ گئی۔ حضرت پانی کا فرشتہ آیا، ہواؤں کا فرشتہ آیا، حضرت جبریل آئے اور کہا جی مجھے حکم فرمائے میں کیا کروں؟ تو فرمایا اما الیک فلا، اے جبرائیل آج تیری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو ہٹ جا، آج فرشوں پہ خلیل جانے، عرشوں پہ جلیل جانے۔ تو جبریل علیہ السلام کہنے لگے جی اینا ہن جھوٹے جڑے دے رہے نے سوٹی دینا ہے تے مہربانی رب نو تے آکھو نا، رب نو۔ تو فرمایا یا حسبی من سوالی علمہ بحالی،
اور میں انہوں سوال کرا انہوں میرے علم دا حال نہیں ہے انہوں میرے حال دا علم نہیں ہے انہوں میں کی سوال کرا انہوں پتہ نہیں کہ خلیل نال کی ہو رہے ہے یار یار دی کڈ لگن دینا لہذا جبریل تیرے کولوں بھی مدد نہیں لینی تے اج رب نو بھی نہیں کہنا. اب یہاں جب اہل حدیث یا دیوبندی بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو جی ابراہیم نے کوئی وسیلہ پھڑیا بول دے نہیں ہو وہ شیعہ تے کہتے ہیں بھی علی نے بچایا ہے وہ تے بڑا ٹپ مار دینے نا تے یہ جڑا چھوٹا ٹپ ماردا ہے یہ کہتا دیکھو جی ابراہیم نے کسی کا وسیلہ لیا تو سنیو تم کیوں وسیلہ لیتے ہو. تو میں ایک بابڑے نے فون کیتا میں کہا گل سن تیری تقریر چ لفظ آیا ہے میں کہا انہوں نے دعا بھی نہیں منگی نہیں سمجھے انہوں نے کہا یا حسبی من سوالی علمہ بحالی میں انہوں کیوں سوال کر رہا ہوں میرے حال دا علم نہیں ہے. میں کہا اگر ابراہیم نے وسیلہ نہیں پکڑیا تے وسیلہ ہو گیا حرام دعا بھی تے نہیں منگی کیا اور دعا منگنی بھی حرام ہے نہیں سمجھے ہو بھئی دعا بھی تے نہیں منگی نا تے دعا دے بارے کہتا دعا تے منگنی چاہی دیئے میں کہا وسیلہ بھی پکڑنا چاہی دا ہے اس وقت حضرت ابراہیم ذرا اور مقام تے سانے انہاں دعا بھی نہیں منگی تے وسیلہ بھی پر یہ مطلب نہیں کہ وسیلہ بھی حرام ہے تے دعا بھی وسیلہ بھی جائز ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ اللہ خود فرما رہے ہیں میرے کولو آن واسطے وسیلہ تلاش کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین یہ وسیلہ ہی تے ہے. خیر یہ موضوع نہیں ہے. تو جب ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے پھینکا یہ پھینک دیا تو وہ جو فرشتہ تھا پانی والا اس نے کہا یا اللہ میں جاؤں پانی ڈالنے اللہ نے فرمایا نہیں میرا حکم تیرے نالوں بھی پہلے چلا جائے گا. قلنا یا نار کونی بردن اللہ نے پھر آگ کو ڈائریکٹ حکم فرمایا اے آگ ٹھنڈی ہو جا بولو اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور اتنی ٹھنڈی نہیں کہ ٹھنڈک میں تکلیف ہو سلامن سلامتی والی علی ابراہیم صرف ابراہیم پر وہ نہ ہوئے کہ وزیر آباد یہ روٹی نہ لبے نہیں صرف ابراہیم تھے پر اس دن آگ نے کوئی چیز جلائی جس دن پھینکا گیا آگ نے اپنی تپش ہی ختم کر دی. حضرت علی پاک فرماتے ہیں کہ اگر اللہ بردن کے ساتھ سلامن نہ فرماتا تو حضرت ابراہیم کو ٹھنڈک سے بھی تکلیف ہونی شروع ہو جاتی اس لیے سلامن کا لفظ آ گیا سلامتی والی. ابو مسلم خولانی پڑھو رضی اللہ تعالی یہ پکڑے گئے اور ان کو پکڑا اسود غنسی نے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا. اس نے ان کو کہا کہ مجھے نبی مانتے ہو انہوں نے کہا نہیں مانتے نبی تو حضور پاک ہے تو جھوٹا ہے. انہوں نے پھر وہ کڑواہے میں وہ ان کو ڈال دیا آگ کے گڑھے میں تو جب ڈالا تو یہ کلمہ پڑھتے ہوئے کھڑے ہو گئے ایک بال بھی نہیں جلا ایک بال بھی. تو بڑا حیران ہوا اس نے رہا کر دیا. جب یہ مدینہ پہنچے تو سرکار تو پردہ فرما چکے تھے حضور کی زیارت تو نہ کر سکے تابعی بن گئے مگر حضرت ابو بکر خلیفہ تھے. حضرت ابو بکر اور حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے. یہ آئے تو ان کو حضرت عمر نے پہچان لیا کھڑے ہو کے ملے جفی ڈالی اور اپنے اور حضرت ابو بکر کے درمیان ان کو بیٹھنے کی جگہ عطا فرمائی اور فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے. حضرت عمر نے فرمایا کہ جس نے ابراہیم علیہ السلام کی طرح حضور کا بھی امتی پیدا فرما دیا کہ جس پر آگ اثر نہیں کر سکی. یہ ابو مسلم خولانی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آپ میں پھینکا گیا تو انہوں نے پھر حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا اور 7 دن آگ میں رہے. جبریل علیہ السلام ایک تخت بھی لائے جس پر بٹھایا گیا اور اسی آگ میں پھر وہ جنت سے کپڑے بھی لے کر آئے ریشم کا لباس لائے وہ پہنا اور اسی میں اللہ نے پھول بوٹیاں پورا باغ پیدا کر دیا. 7 دن رہے اس میں. بولو کتنے؟ حضرت ابراہیم فرمایا کرتے ہیں میری زندگی کے سب سے خوبصورت دن وہی تھے جو میں نے آگ میں گزارے ہیں. ایک فرشتہ اللہ نے گپ شپ مارنے کے لیے بھی بھیج دیا اور اس کی شکل بھی حضرت ابراہیم والی تھی. ایسے ٹہل رہے تھے تو نمرود اوپر سے دیکھ رہا تھا کہ بھئی کیا بنا
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ٹہل رہے ہیں، تو اس نے جناب دیکھا تو حضرت ابراہیم سے کہنے لگا واہ بھائی واہ، تیرا رب تو بڑا ہی خوب رب ہے، بڑا طاقتور ہے، تجھے آگ میں بھی بچا لیا۔ فرمایا ہاں، آگ کو تو اللہ نے میرے لیے گلزار بنا دیا ہے، تو نے شعلہ بنایا تھا، اللہ نے شبنم بنا دیا ہے۔ تو کہنے لگا میں تیرے رب کے نام پر 500 گائیں ذبح کروں گا۔ حضرت ابراہیم نے کہا اللہ تیری ایک بھی قبول نہیں کرے گا جب تک کلمہ نہیں پڑھے گا، تو مجھ پر اور رب پر ایمان لا پھر قبول ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، میرا ملک بھی چلا جائے گا اور حکومت بھی چلی جائے گی، ایمان تو نہیں لاؤں گا پر گائے ذبح کروں گا۔ اور 16 سال عمر تھی حضرت ابراہیم کی، 16 سال کا نوجوان، توڑا نہ 16 والا بڑھتا ہے مسیتے نہ 32 والا بڑھتا ہے، سارے مجھا چ لگے نے ہیں، سارے کم دنیا دے ہو رہے نے، ایک نماز پڑھی جاندی، کسی دے کپڑے ٹھیک نہیں ہو رہے اور کسی نو ٹائم ہی نہیں لب رہا ماشاءاللہ۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا 16 سال کی عمر، اور وہ اس نے پھر وہ گائیں تو ذبح کی، اور پھر ساری زندگی وہ حضرت ابراہیم سے ٹکرایا نہیں، سیڈ مار گیا۔ تو اللہ فرما رہا ہے وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، انہوں نے تو ابراہیم کو گزند پہنچانے کا ارادہ کیا، نقصان پہنچانے کا، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، لیکن ہم نے ان کو ناکام بنا دیا کہ مچھروں نے ان کے گوشت کھائے، مچھروں نے ان کی ہڈیاں بھی کھا گئے۔ ساڈے والے تو ٹیکا لاندے نے، اور وہ مچھر نہیں مچھریاں لاندیاں نے، یہ جو دندی مارنے ہیں نا ڈنک، یہ مچھر مارتا نر نہیں، مادہ مارتی ہے، مادہ، اس کو خون چاہیے ہوتا ہے، ان کے تو نر کیا مادہ کیا، ہڈیاں بھی کھا گئے، ماس بھی کھا گئے، اور ایک نمرود دے ناکے جو بڑھ گیا، اور وہ بڑا کمال دا مچھر سی، بڑا مطلب سمجھدار، وہ گھر آیا اور انہوں پتہ ہی نہیں سی مچھر کی ہے، اپنی بیوی نو کہندا میرے ناکے جو او بڑھ گیا، بار بار آکھی جائے او بڑھ گیا او بڑھ گیا، وہ بھی پھر بیوی سی نا، مولوی تو نہیں جڑا سب کچھ سن کے چپ کر جائے، انہیں ماری ایک سر چ دفعہ، انہیں کہا کی سر کھانڈا ہے، کی وڑیا تیرے سر چ، انہیں دفعہ ماریا، مچھر بھی آرام نال بہ گیا، کہنے لگے ہیں بیگم اے تو بڑا نسخہ شفا ہے، ہاتھ تیرا تھک جائے گا جوتی پکڑ، اب وہ جوتی مارے تو مچھر رک جائے، جب جوتی رکے تو مچھر شروع ہو جائے، جوتیاں اور ڈنگ کھاتا کھاتا مر گیا۔ اللہ نے بتایا جو میرے نبیوں سے ٹکر لے گا اس کا حشر یہی ہوگا۔ اور جس نے یہ مشورہ دیا تھا وہ دیہاتی آدمی تھا، جس نے کہا تھا اس کو آگ میں جلا کے راکھ کر دو، کیونکہ اگر یہ بچ گیا تو سارے مسلمان ہو جائیں گے، تمہاری بھی خیر نہیں اور تمہارے مذہب کی بھی خیر ہے نہیں۔ وہ بڑا بڑا چودھری سی نا، سیانا، پنڈا دے بڑے بڑے دانا لوگ ہوتے ہیں نا، اس کا نام تھا حیون۔ کیا نام تھا؟ حیون یا حرید، یہ دو نام روایات میں آئے ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو نجات دے دی تو اس کو اللہ نے زمین میں گاڑا، زمین میں دھسا دیا، وہ قیامت تک اب نیچے ہی دھستا رہے گا، کیونکہ نبیوں کے گستاخ کبھی بھی فلاح پا سکتے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر گستاخی سے محفوظ فرمائے، ادب والوں میں ادب والی زندگی عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔